انصاف کے دروازے لوگوں کے لیے کھولنے کے لیے موجودہ حکومت نے 4 بڑے کام کیے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا ایک ویب پورٹل بنا جس میں ملینز کے حساب سے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے بھی، اور جو اندرون ملک بیوائیں ہیں، بے روزگار ہیں، بے وسیلہ لوگ ہیں نہیں تھی، لینڈ مافیا سے ان کی زمینیں چھڑوائی گئیں اور ان کے پلاٹ چھڑوائے گئے، اور ان کے آپ کلپس دیکھتے ہیں، ان کی آپ بات سنتے ہیں جو دل میں اتر جانے والی ہوتی۔ ایک کام یہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا لا ریفارمز کا ایک پیکج گورنمنٹ لے کے آئی ہے جس میں لکھ کے اپنی ان پٹ دی اور کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے، اس لا ریفارم پیکج کو۔ اس کے 3 بڑی چیزیں، میں ایک تو غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ لا ریفارم پیکج کسی آرڈیننس کے ذریعے سے لاگو نہیں کیا جا رہا۔ اس لا ریفارم پیکج کو جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اس کے سامنے ہم لے کے جائیں گے۔ جو ہی پارلیمنٹ میں وہ لا ریفارمز کا پیکج جائے گا تو وہاں سے اس کو جس ہاؤس میں بھی ہم لے کریں گے اس ہاؤس میں سے اس کو کمیٹی کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ پھر کمیٹی میں ساری سیاسی جماعتیں ہوں گی، سارے آزاد ارکان ہوں گے، ساری چھوٹی جماعتیں ہوں گی، ساری علاقائی جماعتیں ہوں گی، اپوزیشن ہوگی، ٹریجری بینچز ہوں گے، اور متعلقہ وزیر، سیکریٹری، ہم لوگ سارے بھی موجود ہوں گے وہاں پہ۔ اس لیے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی، اور جہاں کوئی چاہتا ہے کہ اس ریفارم میں مزید ریفارم کرنے کے لیے تجویز ہے تو حکومت کے دروازے کھلے ہیں، وہ تجویز لا کے رکھے، اور جب یہ کمیٹی میں، ہاؤس کی پارلیمنٹری کمیٹی میں یہ جائے گا جو لا ریفارم پیکج ہے، تو اس وقت ہم ویل بی اوپن کہ لوگوں کی جو تجاویز ہیں ان کو سنیں، اور جو اکاموڈیٹ کرنے کے قابل ہوں گے ان کو ضرور اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کام پچھلے 71 سال والی حکومتوں نے نہیں کیا وہ عمران خان کو کہا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو کہا جائے کہ آپ لا ریفارم نہ کریں۔ لا ریفارم تو ہونا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ بھی آنا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، جس بطور وکیل میں پاکستان کے وکلا سے اور جو پاکستان کے قانون و انصاف کے ایوان ہیں ان سے میں تعلق رکھتا ہوں، اس لیے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل ریفارمز کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور اس کا بھی ایک پہلو ہے۔ یہ دوسرا آ گیا، اور تیسرا پہلو یہ جو اس حکومت نے کوششیں کی ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی بڑے پہ ہاتھ نہیں پڑا تھا، ہمیشہ پٹواری اور کلرک پکڑے جاتے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کے بڑے بڑے ایوانوں کے اندر بیٹھنے والوں کے جو محلات تھے ان میں زلزلہ آیا، اس لیے کہ بے لاگ احتساب کیا گیا۔ یہ کہنا کہ احتساب ناکام ہوا بالکل غلط بات ہوگی، یہ کہنا کہ احتساب شروع ہوا، بڑوں کا شروع ہوا، بالکل درست بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو سزائیں ہوئیں۔ اگر احتساب ناکام ہوتا تو آج ایک سابق وزیر اعظم مفرور ہو کے ملک سے باہر نہ بیٹھا ہوا ہوتا، وہ پاکستان کے اندر ہوتا۔ اگر اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہوتا تو وہ پاکستان کی عدالتوں کے سامنے پیش ہوتا، وہ سوشل میڈیا کی تقریروں کے ذریعے سے اپنے پسند کے لوگوں کے سامنے نہ پیش ہو۔ اس لیے احتساب کامیاب ہوا ہے، آگے بڑھا ہے، اور اس پہ لوگوں کی کریڈیبلٹی بڑھی ہے، اس لیے کہ پہلی دفعہ بڑے قانون کی زد میں آئے اور بڑے ایوان جو ہیں وہ بھی قانون کی زد میں آئے۔ آخری بات کہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا، خواہ اپنی گورنمنٹ میں سے کوئی اندر سے ہو، اندرونی احتساب بھی ہوا، اس کی مثالیں آپ کے سامنے، اور جو ایٹ پار برابری کا سلوک تھا وہ کیا گیا۔ جہاں کسی کے خلاف الزام آیا تو یہ پہلی دفعہ ہوا یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کہ فوری طور پہ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ پہلے جا کے اپنے مقدمات کا سامنا کریں، اور جو لوگ برسوں باقیوں کو کہتے رہے کہ مقدمات کا سامنا کریں، وہ لوگ جب اپنی باری آئی تو وہ احتساب کے اداروں پہ چڑھ دوڑے، ان کے خلاف گفتگویں شروع کر دیں، عدلیہ کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ گھیراؤ جلاؤ پہلے کرنے والے اب پھر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم عدالتوں کا گھیراؤ کریں گے۔ اس کی پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا، اور اس کی پاکستان کا دستور اجازت نہیں دیتا، اور آزاد عدلیہ ہے، اس لیے وہ کسی کی غلام نہیں ہے کہ کسی کے کہنے کے اوپر کسی کے حق یا کسی کے خلاف فیصلہ کرے۔ آزاد عدلیہ کی آزادی میں کسی قسم کی کوئی مداخلت حکومت برداشت نہیں کرے گی۔ تیسری بات میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر ریفارمز نہ آئی ہوں۔
پاکستان کے اندر کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں ریفارمز کا عمل نہ چل رہا ہو. ریفارم کے اس عمل کی وجہ سے ہی پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل ہونا شروع ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو صحت انصاف کارڈ ہے، اس صحت انصاف کارڈ کے ذریعے سے پورے پاکستان میں سب کو، اور سارے وہ طبقات جو سوچ نہیں سکتے تھے کہ بڑے اسپتالوں کے اندر جا کے وہ علاج کرا سکیں، ان کو مفت علاج کی سہولت ہے، اور وہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب کی سہولت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. میں میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ پاکستان کے اندر وہ سہولت ملی ہے جو یورپ اور امریکہ جیسے ملکوں میں بھی 100% آبادی کے لیے نہیں دستیاب کی جا سکی کبھی بھی. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ، یہ سب سے بڑا تبدیلی کا ایک نشان ہے، تبدیلی کا ایک لینڈ مارک ہے، جس کو قبول کرنا چاہیے، اپورٹ کرنی چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ صحت انصاف کارڈ کے ذریعے سے وہ اپنا علاج کروائیں. میں 2 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بھی ایک ریفارم بہت بڑی یہ آئی کہ جو رولز ہیں ان میں امینڈمنٹ کر کے ان کو جو ٹھیک کام کرے گا اس کے لیے انعام رکھا گیا، اور جو انسبارڈینیشن اور مس کانڈکٹ اور ٹھیک کام نہیں کرے گا پہلی دفعہ اس کو گراؤنڈ آف مس کانڈکٹ میں شامل کیا گیا. اس طرح سے جو ادارے ہیں ان کو بھی افیکٹو بنانے کے لیے پاکستان کی موجودہ حکومت نے اپنا کردار ادا کیا. اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے یہ سب کی ملکیت ہے، یہاں سارے آ سکتے ہیں لیکن اس کو بند کوئی نہیں کر سکتا. سارے آ سکتے ہیں لیکن اس میں توڑ پھوڑ کوئی نہیں کر سکتا. سارے آ سکتے ہیں لیکن منتخب حکومت کو کوئی نعرے مار کر گرا نہیں سکتا، اور منتخب حکومت کے خلاف اگر کوئی بات کرنا چاہے تو 100 دفعہ کرے، اگر تنقید کرنا چاہے تو 200 دفعہ کرے، لیکن اس کے ساتھ قوم کو مایوس نہ کرے. جو معیشت بحال ہو رہی ہے، ساری دنیا کے ادارے کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے میگزینز کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے اکانومسٹ مان رہے ہیں، جس کو وہ پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی تبدیلی کا ثبوت ہے کہ وہ شہر فیصل آباد، ایک مثال اس کی دی جا سکتی ہے کہ جس کی صنعتیں بند ہو گئی تھی ساری، وہاں صنعتیں دوڑ پڑی ہیں. پاکستان کی 100 کارپوریشنز نے وہ منافع کمایا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کمایا تھا. پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کا منافع وہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. پاکستان وہ لوگ جن کے پاس خزانے کی کنجیاں تھیں، ان کی اپنی بسکٹوں اور ٹافیوں کا اتنا منافع آیا ہے جو کروڑوں میں نہیں ہے، وہ اربوں میں ہے. اس کے باوجود وہ بیٹھ کے جب لوگوں کو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی معاشی مستقبل نہیں ہے، تو ان کو کچھ تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے، تھوڑی سی ان کو حیا کرنی چاہیے. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. پاکستان کی حکومت انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گی، اور اس کے بعد بھی اگلے 5 سال بھی، جب اس کارکردگی کی بنیاد کے اوپر اگلے سال ہم الیکشن میں جائیں گے تو انشاءاللہ عمران خان ہی وزیر اعظم ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.